بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی بھائیوں، میڈیا کے دوستوں، آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑے صدمے سے بھرا ہوا دن ہے۔ قومی اسمبلی کے رکن اور ایک معروف عالم دین، ایک انتہائی قابل احترام سماجی، سیاسی، معاشرتی شخصیت عامر لیاقت اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں اپنے رفقا اور اپنی جانب سے ان کے اہل خانہ سے خاص طور پر اور ان کے تمام چاہنے والوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اپنے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے تمام پسماندگان اور چاہنے والوں کو صبر اور صبر جمیل عطا کرے۔ عامر لیاقت ایک انتہائی قابل اور باصلاحیت انسانی نہیں، لطافت اور ظرافت، علمیت ان کی شخصیت اور طبیعت کا ایک بہت بڑا خاصہ تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کے دلوں کو جیتتے تھے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتے تھے۔ میرا ان کے ساتھ بڑا ذاتی برسوں کا واسطہ رہا ہے۔ جب ہم پیالہ ہم نوالا تھے تب بھی، اور جب انہوں نے اپنا راستہ ہم سے الگ کیا تب بھی انہوں نے مجھے اپنے بڑے بھائی کے طور پر میری عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی، کیونکہ یہ ان کی بھی تہذیب تھی، یہ ہماری بھی تہذیب ہے۔ اور ہماری تہذیب اور تمدن کیا؟ جو قیام پاکستان کی جد و جہد کی تہذیب و تمدن تھی، جو شیخ لیاقت حسین عامر لیاقت کے والد محترم، جو ان کی والدہ محمودہ سلطانہ صاحبہ، جن کا کردار قیام پاکستان میں ایک نمایاں کردار تھا، قربانیاں تھی قیام پاکستان میں، اسی تہذیب اور تمدن کو قائم رکھا کہ سیاست میں بھائی کٹی ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن دشمنی نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور واسطہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ NA-245 سے جیتے اور میری سیٹ NA-245 کی چلی گئی تو 2 دن بعد سب سے پہلے میرے گھر آئے عامر لیاقت اور کہا فاروق بھائی یہ آپ ہی کی سیٹ ہے، یہ آپ ہی جیتے ہیں، اور میری سیٹ ہو یا آپ کی سیٹ ہو ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ اور چند ماہ پہلے بھی میرے پاس آئے تھے۔ میں ان کی طبیعت کا ایک خاص پہلو آپ کو بتاؤں کہ وہ ہر ایک کی خوشی میں خوش ہوتے، ہر ایک کے غم میں شریک ہوتے۔ اپنی خوشیوں میں تو لوگوں کو شریک کرتے، لیکن اپنے دکھ اور اپنے غم میں لوگوں کو شریک نہیں کرتے، اور یہی بات شاید ان کے لیے جان لیوا ہوئی۔ یہ ان کی خودداری تھی عامر بھائی کی، کہ جو کسی بھی وجہ سے ڈپریشن تھا، کسی بھی وجہ سے دل پر بوجھ تھا، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بانٹنے کی انہوں نے کوشش نہ کی، اور اس غم کو، بوجھ کو اکیلے سہتے رہے، جس کے نتیجے میں آخر میں وہ خود دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنا غم کسی کو نہیں دیا۔ فاروق آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی موت کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں آج ایک بات کھل کے کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں سوشل میڈیا پر بھی، چاہے کوئی بھی طبقے کا، شعبے کا انسان ہو، اس کے لیے کوئی بات بے لاگ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی سیاست، اس کے نظریات سے اختلاف کریں۔ دیکھیں، ہم نے الیکشن لڑا
तो उसमें भी हमने आपस में कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की कि एक दूसरे को हमने बिलो दी बेल्ट हमने फायर किया, हमने नहीं किया। तो आमिर भाई भी नहीं करते थे, क्योंकि वो और हम एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, और वो फैक्ट्री है क़याम पाकिस्तान, उसकी जद्दोजहद, और वही तहजीब व तमद्दुन जो जामिया अलीगढ़ का था जिसने पाकिस्तान बनाया था। तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो भी फैमिली है, मैं उनके बच्चों से ख़ास तौर पर, जो उनकी पहली वाइफ बुशरा भाभी से हैं, तो मैं बुशरा भाभी से, क्योंकि वो उनके बच्चों की वालदा है, मैं उनसे भी इज़हार ताज़ियत करता हूँ, उनके बच्चों से भी। वो बाहर से आते हैं, उनको फैसला करना है कि तहकीकात होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फैमिलीज़ का इसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ये उनका हक़ है, उन्हें ये हक़ देना चाहिए। लेकिन ये तहकीकात हो कि ये इस तरह लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाया जाता है, सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी सियासी, उनकी नज़रियाती और फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को जिस तरह तबाह बर्बाद किया जाता है, उन्हें ये नहीं मालूम कि उसकी कीमत एक शख्स नहीं अदा करता, एक ज़िंदगी नहीं अदा करती, मुल्क, कौम और माशरा इसकी कीमत अदा करता है। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ, जिस शोबे में हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो, सियासी एक्टिविस्ट हैं तो, और मीडिया के एक्टिविस्ट हैं तो, हमें इस बारे में हमें अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।